بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم سب محتاج ہیں، مانگنے والے ہیں اور اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اور اللہ پاک دینے والے ہیں۔ فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اپنے بندے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگتا ہے اور میں اسے عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو سنتے تھے غور سے، اور اللہ نے ہدایت دی، ایمان دل کے اندر اتارا، اور اللہ نے کیا مقام اور کیا عزت دی۔ اور عمر بن حشام ابو جہل بات کو سنتا نہیں تھا، سب کو روکتا تھا کہ اس محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو مت سننا، ورنہ آپ ان کے ہو جاؤ گے۔ سب کو روکتا تھا، طلب نہیں تھی۔ اللہ تعالی جو صاحب طلب ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام در غلام بکتے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر! کفار نے جتنی تکلیفیں دی، گرم ریت کے اوپر لٹایا، کوڑے لگائے گئے، مگر ایک ہی آواز تھی، احد احد، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیا عزت دی، کیا مقام دیا۔ چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں، اور ان کی پاؤں کی جوتیوں کی آواز اللہ اکبر جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال کی جوتیوں کی آواز ہے۔ اتنا مقام، اتنی عزت، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کل من علیہ فان، اللہ اکبر، اپنا سب کچھ دین کے پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اور یہ بات سچ ہے کہ جو آتا ہے باہر سے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس کا بیٹا کھٹکھٹاتا ہے تو ماں باپ سمجھ جاتا ہے بیٹا ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب آئے، باہر آئے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، چلے گئے۔ ہر طرف سے دشمن کا بھی زور تھا، گھر میں جوان بیٹیاں بھی تھیں، اور چلے گئے ساتھ۔ غار سور کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے، غار کے باہر کھڑے تھے۔ اللہ نے آگے پردے کر دیے، مکڑی کا جالا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ ایسے اللہ حفاظت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اللہ اکبر! اتنا مقام، اتنی عزت، ایک جنگ کے موقع کے اوپر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی قربانی مانگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا اور ایک ٹاٹ والا لباس پہنا, اپنے کپڑے بھی دے دیے اور بٹن کانٹوں کے لگا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے تو دیکھیے اللہ نے کتنی عزت دی ان کو, کتنا مقام دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ ٹاٹ والا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا اللہ, آپ کے رفیق, آپ کے ساتھی ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, اسی وجہ سے اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ سارے کے سارے جتنے فرشتے ہیں سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. اتنی اللہ نے عزت دی ان کو, اتنا مقام دیا, اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے, اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. تو اس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابی آئے اور آ کر کہا, السلام علیکم. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہیں 10 نیکیاں مل گئیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آیا, اس نے آ کر کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 20 نیکیاں مل گئیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آیا اور آ کر کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں 30 نیکیاں مل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو, کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو, سب کو سلام کریں, سلام میں پہل کریں. سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے آس پاس غریب ہیں بیچارے,
ان کو کھانا کھلا دیں، اور روزانہ کی جو نا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور پرندوں کو دانہ ڈالیں، اپنے کمرے کی چھت کے اوپر جو پرندے ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کو دانہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے۔ یہ سارے اعمال ہم نے کرنے ہیں، جتنے زیادہ اعمال ہوں گے، جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، آگے ہمیں اتنا بڑا مقام ملے گا، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اور جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے ہمارے لیے، مومنین کے لیے، جو ایمان والے ہوں گے وہی اس کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، اللہ کی نعمتوں کو کھائیں گے، وہاں سلام ہی سلام ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی، ہمیشہ انسان وہاں رہے گا، لمبی زندگی ہوگی، جو مقام ملے گا، جو عزت ملے گی، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔